ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جیسے ایک جسم. اگر اس جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوگا تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوگی. عزیز طلبہ، یہ دیکھیں مومن کا مومن سے تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے. آج ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. تو بھائی ہونا آپ کو پتہ کتنی بڑی بات ہے. ایک ہوتا ہے دوست. دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ کسی وقت ٹوٹ سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ جتنی مرضی ناراضگی میں ہو جائے بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بھائی ہے، تعلق اس کا بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کتنی عنایت ہم پہ کی ہے کہ جو بندہ زبان سے بھی آپس میں تعلق نہیں رکھتا، نسل سے نہیں رکھتا، اس کا رنگ مختلف ہے، اس کی چال ڈال مختلف ہے، لیکن کلمہ گو ہے، وہ آپس میں بھائی ہے. عزیز طلبہ، اسی حدیث کو اگر ہم سامنے رکھ لینا اور اس کو سمجھ جائیں تو جو ہماری دنیا میں اس وقت رسوائی ہو رہی ہے، جو ضلالت ہم پہ آئی ہوئی ہے، جو ہمیں زیرو پہ رکھا ہوا ہے، سارا ٹھیک ہو جائے. جب ہم آپس میں ہی ایک نہیں ہیں تو دشمن نے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہی اٹھانا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگ، جس میں جو بھی مذہب ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ ہمارے معاملے میں آپس میں اکٹھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا. جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے آئیڈیاز رکھنے والے ہیں، الہاد پرست ہیں، جو بھی ہیں، وہ آپس میں اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف. جب کہ ہم کیا ہیں؟ ہم آپس میں ہی بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے کہ لاکھوں بھی مر جائیں تو دنیا کو کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا. بلکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک ملک مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، اس کی اعانت کے لیے، اس کی مدد کے لیے دوسرے ملک بھی اس کو ساتھ ہیلپ کرتے ہیں کہ اچھا تم مسلمانوں کو مار رہے ہو، ہمارا بھی تمہارے ساتھ تعاون ہے، ہم تمہیں پہلے جو امداد دیتے تھے اس سے 4 گنا اور کر دیتے ہیں، ان کو ذرا مسلمانوں کو سبق سکھاؤ. یہ صورتحال ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے. اور دیکھنے میں آیا ہے جب ایک شیر جانوروں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو جانور کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں. شیر ان میں سے ایک جانور کو قابو کر لیتا ہے اور سارے جانور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، اور ان کے سامنے ان کا ہم جنس جو ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے. یہ چیز جانوروں میں تو ہو سکتی ہے جو اللہ نے مسلمان پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، اسلام قبول کیا، کیا ان میں بھی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو تہ کیا جا رہا ہے، ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ بھائی، اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک جسم. اب آپ دیکھیں، اگر آپ کو کھانسی آتی ہے تو سارا جسم بھی ساتھ لگ جاتا ہے. دانت کا درد ہے، پورا جسم. سر کا درد ہے، پورا جسم. اگر ناخن زیادہ کٹ گیا تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. ہر چیز میں ہمارا جسم فیلنگ دیتا ہے، ایک حصے کے لیے اس کو نقصان ہوا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سب ایک جسم کی مانند ہو. یہ نہ سوچو کہ وہ اور ہے اور اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے کیا، جس کی وجہ سے دنیا آپ پر نڈار ہو چکی ہے، اور جب چاہے دنیا ہمیں تھپڑ مار دیتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دیتی ہے. ہم منہ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری باری تو نہیں آئی، ان کو کہا، ہمیں نہیں کہا. عزیز طلبہ، بات سن لیں میری. جو بندہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا دیکھے گا نا اور خود نہیں آگے بڑھے گا، وہ آپ کو پتہ ہے اس بندے کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ ریلیٹ کر دے گا جو ظلم کر رہا ہے. سن، یعنی کہ بندہ سمجھتا میں نے تو نہیں اس پہ ظلم کیا، کسی اور سے ظلم ہو رہا ہے نا، لیکن اس کو پتہ ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ آگے بڑھ کر اس سے پکڑتا نہیں، اس سے ہاتھ نہیں روکتا. تو کل کو اللہ کے حضور اس بندے نے بھی اس ظالم کے ساتھ ہونا ہے جس نے اس کا ہاتھ نہیں روکا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کوئی نہیں، معاملہ ہے. جہاں پر مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے اور ہم خاموش رہیں گے، وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے پیٹے پڑ جائے گی کہ یہ تم نے اس وقت حرکت نہیں کی، تم نے اپنا جوش نہیں دکھایا. یہ عزیز طلبہ، یہ جو جان ہے نا، زندگی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری امانتاً. ہمارا زندگی پہ حق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ویسے نہیں اللہ مار سکتا کسی کو، اللہ نہ چاہے تو ہمیں نہ پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے معمولی سے حصے سے ہمیں نکال کے کتنا بڑا کر دیا. ہم اپنا بچپن دیکھ لیں، پیدائش دیکھ لیں تو ہماری حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا کے ہمیں پیدا کیا. وہی اللہ چاہتا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہو اپنی جان پیش کر دو، اور یہی فلسفہ ہے اسلام لانے کا. جو بندہ اسلام لانے کے بعد اپنی زندگی کو جو ہے اپنی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں اس کو گزاروں گا، اپنے حساب سے گزاروں گا، اور مجھے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ فارغ ہے. وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ کہ ایک بندہ بڑی عبادتیں کرتا تھا، بڑا اچھا تھا، سوسائٹی میں بڑا نام تھا کہ بڑا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو کچھ سمجھاتا ہی نہیں تھا. کہتا ہے کرتے رہیں. جو اللہ تعالیٰ کام وہ اس کی قوم کرتی تھی، اس کے قبیلے والے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن لیا کہ اس گروہ کو، اس امت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ ورکنگ نہیں صحیح کر رہی، یہ فارغ ہے.
یہ وائلیشن بھی اس حد تک چلی گئی ہے کہ ان کا اب زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ان کو تہس نہس کر دو، برباد کر دو۔ اب فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم کو لے کر، دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، وہ آنکھ جھپکتے بھی گناہ نہیں کرتا، اتنا بندہ ڈیووٹڈ ہے عبادت کے۔ تو فرشتوں کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، فرشتوں نے جا کر اللہ سے دوبارہ درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ، جس بستی کے حوالے سے آپ نے حکم دیا وہاں پر ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے، اور وہ نا آپ کی تو نافرمانی نہیں کرتا، تو اس عذاب جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرما دیا کہ چھوڑ دو، رہنے دو، میرا بندہ ہے یہ، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات سن لیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پہلے رکھو، بعد میں باقی لوگوں کو رکھو، کیونکہ وہ اندھا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میری اپنے قبیلے کے لوگ، میری بستی کے لوگ اس طرح وائلیشن کرتے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ حال ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اگر ہم نے نا لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ ہم بچے ہوئے ہیں، وہ مرتے تو مرتے رہیں۔ معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑائے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بمباری کر کے برباد کیا گیا ہے، نسلیں کی نسلیں برباد کر دی گئی ہیں، عورتوں کو ذلیل کیا گیا اور ان کو تباہ کیا گیا۔ ہم یہاں پر اچھے اچھے ناشتوں میں مصروف رہے ہیں، ہم ڈنر میں مصروف رہے ہیں، ہم آؤ وقت میں مصروف رہے ہیں، انجوائمنٹ میں مصروف رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ناچ گانے ہم دیکھتے رہے ہیں، جگتے دیکھتے رہے ہیں، فحاشی دیکھتے رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ذہن بات، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بس میرا اتنے کام تھا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اس کی بساط میں ہے، اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو ان کے کرنا چاہیے، یہ اس کا ایمانی حصہ ہے۔ اگر نہیں کرتا تو پھر ایمان کا کیا اس کا رہ گیا جو اس نے ریئیکٹ ہی نہ کیا۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی۔ بس کریں اب ہمیں نا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کدھر جانا چاہیے۔ ایک تو ہمیں ضرور و ضرور علم کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بات ہے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ہمارے دل اپنے بھائی کے لیے صاف ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارے ادھر شمالی علاقہ جات اور ادھر فرنٹیئر، اس میں بھی ابھی تک مسائل بنے ہوئے ہیں، مسلک کے مسائل بنے ہوئے ہیں، اسی طرح نسلی مسائل بنے ہوئے ہیں، بہت وہاں پر جو ہے ابھی تک حالات ناسازگار ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ بنوں میں بھی دھماکہ ہوا ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ کیوں کر ایسے ہو رہا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، سوچ دے، بصیرت میں اضافہ کرے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک حدیث کو بھی سمجھ لیا جائے نا، وہی حدیث ہمیں کہیں کی کہیں لے جائے گی۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے چند حروف پر، دیکھیں کس طرح اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، بس کرو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت پیار میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔